لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لینا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا. محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. ہاں، ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو. اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے. اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں. انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ. ہاں، ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. اصل پرابلم پرانا ہے. ہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی. تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے. بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے. بے شک. آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی، یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے. یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھیں نا کہ یہ قل بفضل اللہ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا. دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لینا. تو اس کو بھی اجتہاداً لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے.
اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے، تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہیں، یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750، آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں۔ تو یہ دونوں جشن منائے نا، قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، دشمنی کی ہوئی ہے نا۔ میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب سے۔ تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں، 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں، دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں، ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا؟ جی جی، یہی طریقہ ہے، روزہ رکھیں۔